میں جب یہاں مسجد میں آیا تو میں نے کہا بھائی جمعے کی جو تقریر ہوگی نا وہ ہماری اس مائک پہ اسپیکر پہ نہیں ہوگی, باہر کا اسپیکر آف ہوگا. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس بہانے بہت سے لوگ آپ کا بیان سن لیتے ہیں. میں نے کہا بھائی جو نہیں سننا چاہتا وہ بھی تو سن لیتا ہے نا, ہم کیوں زبردستی. میں نے کہا بھائی اسلام سے اس کی پرمیشن لے کر آؤ کہ اسلام نے یہ کہا ہو کہ زبردستی اپنی بات لوگوں کے کان میں ٹھوسو, یہ کہاں ہے اسلام میں؟ پرمیشن لے آؤ تو ہم کر لیں گے. تھانے سے پرمیشن مل بھی جائے تو اتنی پرمیشن کافی نہیں ہے, پہلے پرمیشن کس سے ملنا ضروری ہے؟ اللہ سے. اچھا یہاں مذہبی لوگ ایک گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ خود شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو تو آپ پھر اس پہ مذہب کا لیبل لگاتے ہو کہ تمہیں حق سننے سے تکلیف ہوتی ہے, اذان کی آوازیں مائک پہ ہونی چاہیے, اسپیکر پہ ہونی چاہیے, لیکن اتنی تیز آواز کر دینا مائک کی کہ آپ کی مسجد کے قریب دوسری مسجد ہے, آپ کی اذان کی آواز آپ کے محلے کو بھی کراس کر کے دور دور تک جا رہی ہے. بھائی اس محلے کے لیے وہ والی مسجد کافی ہے, ان کی اذان کی آواز وہ سن لیتے ہیں. آپ کی اذان کی آواز ایک لمٹ ہونی چاہیے, جو آپ کے مسجد کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہاں تک آواز پہنچ جائے, بس اتنا کافی ہے. کسی مسجد میں عمل ہوتا ہے اس پر؟ اتنے زور زور کے بھونپو لگاتے ہیں نا, کان پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ مؤذن کو یا مسجد کی انتظامیہ سے کہو بھائی یہ اسپیکر کو تھوڑا سلو کر لو, آواز پہنچ جاتی ہے. پہلے زمانے میں مؤذن ایسے چیخا کرتا تھا زور سے, اس کی آواز سے کان کے پردے نہیں پھٹتے تھے. اب تو ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, آپ والیوم جتنا چاہے بڑھا دو, اتنا بڑھا دو کہ ایسا لگے کہ کسی نے دھماکہ کیا, ایٹمی بم, کوئی بم پھٹا ہے, بڑھا سکتے ہو آپ. تو مؤذن کیا کرتے ہیں؟ فل. کئی بار ہماری مسجد میں ایسا ہوا, پھر میں نے مؤذن کو سمجھایا, میں نے کہا والیوم آہستہ کرو بھائی. بچے ڈر کے اڑ جاتے تھے, اتنی ایک دم زور سے آواز. تو کیوں بھائی اتنی پاورفل آواز کیوں رکھی ہے؟ اب مذہبی لوگ اس میں گڑبڑ کیا کرتے ہیں, جب ان کو کہا جائے, محلے پڑوس والے آ کے بولیں تھوڑا سا والیوم کیا کریں, سلو کریں, کیونکہ دوسرا محلہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو ان کو ان کی مسجد کی آواز پہنچ جاتی ہے. آپ اپنے محلے تک رکھیں. تو پتہ ہے کیا جواب ہوگا؟ لو اذان کی آواز سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, اللہ کا نام سننے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, تم تو اسلام سے ہی خارج ہو, میں تو اور بڑھاؤں گا تاکہ تم جیسے شیطانوں کو تکلیف ہو. اور پھر حدیثیں بھی سناتے ہیں کہ شیطان جو ہے اذان کی آواز سن کے بھاگتا ہے نفرت سے, تو شیطان ہے, اذان کی آواز سن کے بھاگ رہا ہے. اب یہ آپ قرآن و سنت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو, یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ قرآن و سنت کا غلط فائدہ.